بات کریں گے ڈرامہ سیریل مداوع کی اگلی قسط کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے کہ علیان کا باپ اس کی ماں سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے رات کے ٹائم۔ وہ دونوں بیڈ کے اوپر لیٹے ہوتے ہیں اور اس کی ماں جو ہے وہ ہار وغیرہ دیکھ رہی ہوتی ہے، اتنے میں اس کا باپ بولنا شروع کر دیتا ہے کہ کتنی شعیب کا باپ کتنی فخر سے کہتا ہے کہ میرا بیٹا MBA پاس کر لیا ہے اور وہ فلانی فلانی جگہ نوکری کر رہا ہے، اور مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹوں کے اوپر اتنا پیسہ بھی لگایا لیکن وہ کچھ بھی نہ پڑھ سکا، اور علیان کو میں نے ہر چیز دستیاب کی اور میں نے اس پر کتنی محنت کی لیکن اس نے بالکل بھی نہ پڑھا۔ اگر وہ ذرا بھی پڑھ لکھ لیتا تو کم از کم آج مجھے اتنی ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑتا، میں بھی لوگوں کے سامنے سر فخر سے بلند کرتا کہ میرے بیٹے نے بھی اتنا زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ اور اس کی ماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ اچھا نہ چھوڑیں، آپ بھی کن باتوں کو لے کر بیٹھ گئے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس پر وہ جواب دیتا ہے کہ بس ایسا ہی ہے اور مجھے بہت افسوس ہے اس بات کا، میں بہت افسوس سے یہ بات سوچتا ہوں اور کہتا ہوں کہ وہ بالکل پڑھ نہیں سکا اور اس نے نہیں پڑھا۔ اور مزید وہ کہتا ہے کہ یہ سب باتوں نہ اس نے میرا بزنس سنبھالا ہے، اور مزید وہ کہتا ہے کہ بس اس نے تو بدتمیزی کے علاوہ کچھ بھی نہیں سیکھا ہے، باپ کے سامنے اونچی زبان کیسے چلانی ہے، باپ کے ساتھ بدتمیزی کیسے کرنی ہے، کوئی بات ہو جائے تو اس کا بتنگڑ کیسے بنانا ہے، یہ تو بس یہی سب کر سکتا ہے۔ اور مزید وہ اور افسردہ لہجے میں کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، جس دن میں نہیں ہوں گا اس دن اس کو سب سمجھ میں آ جائے گا کہ آخر اس نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور اس نے جو کچھ زندگی میں کیا ہے وہ ہر چیز حقیقت اس کے سامنے آ جائے گی۔ اس پر ماں ایک دم کہتی ہے کہ کیا ہوگا، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے ساتھ کچھ بھی نہ ہو۔ اور یہی سب باتیں علیار سن لیتا ہے اور وہ جو ہے ایک دم پریشان سا افسردہ سا لیٹا ہوا ہوتا ہے، اور اتنے میں اس کی بیگم آتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا ہوگا، ایسے کیوں لیٹے ہوئے ہیں، آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا، میں آپ کو کھانا لا دیتی ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، میں کھانا نہیں کھانا چاہتا، اور منع کر دیتا ہے، صاف انکار کر دیتا ہے۔ بیگم اس سے پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے، بتائیں تو، کوئی مسئلہ پریشانی ہے مجھے بتائیں، مجھ سے آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ اس پر وہ جواب دیتا ہے کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر وہ کہتا ہے کہ ہاں بس مجھے بھی افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اپنا باپ کا سر فخر سے بلند نہیں کیا، اور وہ چاہتا تھا کہ میں پڑھوں اور میں نہیں پڑھ سکا، اور میں اس کا کام میں ہاتھ بھی نہ بٹا سکا، اور مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اب تو پانی سر سے اتر چکا ہے، اور میں ان اولادوں میں سے نہیں ہوں جن کے اوپر فخر کیا جائے۔ اور وہ اس طرح کی ڈپریسڈ باتیں کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے بس مجھے دکھ ہے کہ میں اپنے باپ کو خوشی نہیں پہنچا سکا۔ اس پر وہ اسے امید دلاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا ہو گیا، آپ ایسی بات کیوں کرتے ہو، آپ ابھی بھی پڑھ سکتے ہو، اس میں کیا ہے، آپ اپلائی کرو، ابھی پڑھائی کرو، ابھی بھی وقت نہیں گیا۔ اس پر وہ جواب دیتا ہے ابھی اس عمر میں کیسے پڑھ سکتا ہوں، میں پڑھائی کروں گا تو سارے مجھ پر ہنسیں گے کہ جب وقت تھا تو تب اس نے پڑھا نہیں، اور اب اس آ گیا ہے پڑھائی کرنے، اب اس کو پڑھائی یاد آ گئی ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ایسا کوئی کچھ نہیں کہتا، اور نہ پڑھائی کی عمر کبھی جاتی ہے، آپ کسی بھی ٹائم زندگی میں جب آپ کو ریئلائز ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو بہت پر اسرار اور پر امید کر دیتی ہے کہ وہ ایک دم مان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، چلو ٹھیک ہے، میں آپ سے پڑھائی شروع کروں گا۔ وہ پھر اس بات پر ایگری ہو جاتا ہے کہ میں اب پڑھائی کروں گا، اور وہ اس کو مزید تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھیں نا، آپ کرکٹ بھی اتنے اچھے سے کھیل رہے ہیں اور آپ ہر چیز کرتے ہیں، گیمز اتنے اچھے سے کھیلتے ہیں، ان سب جگہوں پر آپ کا دماغ لگتا ہے اتنا زیادہ، تو اس کا مطلب کہ آپ کے پاس اچھا خاصا دماغ ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو پڑھائی کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اعجاز کی بیوی اور اعجاز لان میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ اس سے ایک دم کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جانا چاہیے، اگر ہم نہیں جائیں گے تو بہت غلط اور بری بات ہو جائے گی۔ اس پر اعجاز کہتا ہے کہ نہیں، وہ اسے کہتی ہے کہ نہیں دیکھیں نا، بھابھی نے اتنے امید سے ہمیں بلایا ہے، اور اگر ہم نہیں جائیں گے تو وہ لوگوں کو کیا جواب دیں گی کہ ہم لوگ کیوں نہیں آئے، ان کے لیے بہت آکورڈ مومنٹ ہو جائے گا، ہمیں جانا چاہیے۔ اس پر اعجاز اسے جواب دیتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو ایک کام کرو، تم چلی جاؤ، تم ان دونوں کے ساتھ چلی جاؤ، فرح کو بھی لے جاؤ ساتھ، اور انفیکٹ ان سے پوچھ بھی لینا کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ مجھے بتائیں، آپ ہمیں بتائیں، ہم وہ چیز اویلیبل کریں گے، اور کوئی بھی کمی ہو بیشی ہو کوئی بات ہو تو تم ان سے پوچھ ضرور لینا۔ اس طرح کہتی ہے کہ ہاں میں نے پوچھا تھا اور انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ ساری تیاریاں اچھے سے مکمل ہو گئی ہیں، ہر چیز ہو چکی ہے، ساری تیاریوں کی ذمہ داریاں آئرش نے خود لی تھیں اور سب کچھ وہ کر چکی ہے۔ اور مزید وہ کہتا ہے کہ ہاں چلو ٹھیک ہے، اور وہ باہر بھی چلا جائے گا، اور تو فرح کی ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔
اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تحسین لان میں اکیلی بیٹھی سوچ رہی ہوتی ہے، اور وہ یہی بات سوچ رہی ہوتی ہے کہ احتشام نے اس کو پرپوز کیا، اور احتشام نے اس کو کہا ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ کی ابھی تک انگیجمنٹ نہیں ہوئی، اور اگر آپ چاہیں تو میرے پرپوزل کو ایکسیپٹ کر سکتی ہیں، میں ایک اچھا لڑکا ہوں، لڑکیوں کی بہت عزت کرتا ہوں، میں آپ کو بہت زیادہ خوش رکھوں گا۔ اتنے میں نور آ جاتی ہے اور اس کی بھابھی، اور وہ پہلے اس کو دیکھتی ہے پیچھے سے، پھر اس کے پاس آ کے اس کو آواز لگاتی ہے، تحسین کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے، کوئی بات ہے، کوئی مسئلہ پریشانی ہے تو بتائیں۔ تو پاس بیٹھ جاتی ہے، اس پر تحسین جواب دیتی ہے، نہیں نہیں نور، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہوتی تو میں ضرور بتاتی،